हेलो दोस्तों, तो आज जैसे कि आप सबने रिक्वेस्ट करा है, आज हम सुनने जा रहे हैं जाकिर नायक और एक हिंदू लेडी का डिबेट। और उसके बाद इन हिंदू बेसिकली नॉन मुस्लिम लेडी ने जो है वो एक इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया है। मुझे पर्सनली किसी भी उससे प्रॉब्लम नहीं है। आपको पता है कि आई एम एक्सप्लोरिंग इस्लाम एंड पर्सनली मैं इस्लाम को खुद बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बिकॉज जो आपका कल्चर है, जो एक रिस्पेक्ट है, जो एक हया है, एक अदब है, मुझे बहुत पर्सनली पसंद है। उसके जो उर्दू अल्फाज हैं, जो इस्लाम के शब्द होते हैं, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं पर्सनली बहुत एक अच्छी लवर हूँ, तो इसलिए मैं डेफिनेटली ये देखना चाहूँगी, क्योंकि आप सबने बहुत सारी रिक्वेस्ट करी है कि जाकिर नायक की डिबेट वीडियोज़ या इस्लाम एक्सेप्टेड वीडियोज़ को लेके आओ। तो यहाँ पे आज ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो का लिंक आप भी लोगों ने मुझे सजेस्ट करा हुआ है। ये मैं बिल्कुल देखने से नहीं रोक पाई। एंड इससे पहले भी एक वीडियोस हमने देखी थी, बट इसमें क्या होने वाला है आई रियली डोंट हैव एन आइडिया। बट जो भी होने वाला है वो डेफिनेटली आपको भी पसंद आने वाला है, और मेरे लिए भी ये नई चीज़ होगी। दैट हाउ, क्योंकि यूजुअली जो मीडिया में आता है या कहीं पे भी आता है कि कोई इस्लाम में अपने आप को एक्सेप्ट करवाना चाहता है, उसे बहुत एक अलग पिक्चर के साथ पब्लिक में भी या मीडिया में भी दिखाया जाता है। बट यहाँ पे आई थिंक इन वीडियोज़ के थ्रू हम एक अच्छा मैसेज भेज सकते हैं कि नहीं, इस्लाम कभी भी ज़बरदस्ती से कबूल नहीं हो सकता। एंड आई थिंक आप सब इस फैक्ट के साथ एग्री करेंगे। बिना देरी करते हुए इस वीडियो को देखते हैं। बट उससे पहले जो लोग नए हैं और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, सो दैट वो मुझे एक मोटिवेशन देता है कि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की वीडियोज़ लाती हूँ। तो बिना देरी करिए, आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सफलता नहीं पाएंगे तो आप नरक में जाएंगे, जहन्नम में जाएंगे। तो ये आपके ऊपर अल्लाह ताला ने छोड़ा है कि अगर हिदायत देने के बाद, आपको सही चीज़ बताने के बाद, आप अल्लाह के अहकामात पे अमल करते हैं क्या नहीं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बहन, कि आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी बिल्कुल। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? हाँ। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी। तो आप इस्लाम कबूल करना चाहेंगे? सर एक्चुअली मैं बेसिक लेवल से स्टडी कर रही हूँ, मैं और बहुत कुछ जानना चाहती हूँ। बेसिक लेवल इस्लाम जो आप इट्स जस्ट इनिशियल। आपको स्कूल में दाखिल होना चाहिए बस। जी बिल्कुल। ABC भी आए तो खलास दाखिल दोगे। आप 10th पास करेंगे, PhD करेंगे, हमने बोलेंगे पहले मैं PhD सीखूंगी फिर मैं नर्सरी में जाऊंगी। नहीं। तो इस्लाम में दाखिल होने के लिए 2 शराइत है। कौन सी? 2 शराइत, एक अल्लाह में मानो, बुत परस्ती मत करो, और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर ये 2 चीज पे आप मानते, अमल करते, आप दाखिल हो जाते। फिर आप फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल दुआ करेंगे PhD बने, डबल PhD। बिल्कुल सर। लेकिन पहला दाखिला तो लेना चाहिए स्कूल के अंदर। मेरा बेटा बोलेगा मुझे डॉक्टर बनने का है, फिर मैं स्कूल में जाऊंगा। पहला स्कूल तो पास करो फिर डॉक्टर बनो। तो आप चाहेंगे कि स्कूल में दाखिल हो? जी बिल्कुल। आप चाहते इस्लाम कबूल करें? हाँ, बट कुछ वक्त लगेगा मुझे उसके लिए। नहीं, अमल करना अलग बात है। अमल, अगर आप मुस्लिम बन गए, He is a good influencer, by the way. आपको 100% तो मैं भी नहीं करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ। सही बात है, हम लोग इंसान है ना। मैं बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप तो माशाल्लाह, आप कह रहे कि आप शुरू किए, मुझे तो लगता है कि आप तो माशाल्लाह ग्रेजुएट हो गए। आपने कहा आप इंसान है, बिल्कुल सही, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ। मैं नहीं कह सकता अरे मैं दावा कर सकता अरे मैं तो बहुत अच्छा मुस्लिम हूँ 100% तो मैं भी नहीं हूँ। मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूँ कि जो भी थोड़ा बहुत मैं उसके राह में कर रहा हूँ उसे कबूल फरमाए। तो पहले दाखिला तो ले, हमें पता नहीं हम कितनी जिंदगी हमारी है। कल अगर का इंसान मर गया और दाखिला नहीं लिए तो फिर फेल, दाखिला ले लिए फिर मर गए, अरे आप टाइम देते तो इंशाल्लाह मैं PhD करती थी। तो दाखिला लेना इंपॉर्टेंट है। तो आप चाहेंगे मुसलमान बनना? जी। माशाल्लाह, अल्लाह आपको जज़ा खैर दे। आप मानते खुदा एक है? बिल्कुल। आप मानते कि बुत परस्ती गलत है, मूर्ति पूजा गलत है? गलत है। आप मानते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी। आपको कोई भी जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं। मैं भी जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ ना। नहीं तो। हाँ, नहीं तो बोलेंगे अरे जाकिर ने मजमे में मुझे फंसा दिया। माशाल्लाह, फंस रहे तो मालूम है मैंने फंसाया नहीं। आप जवाब भी सही दे रहे। आप अपने होशो हवास में इस्लाम कबूल करना चाहते? जी हाँ। आप पे कोई भी माली दबाव? मे भी फैमिली का हो सकता है, मुझे उनको कन्विंस करना पड़ेगा। नहीं, इस्लाम कबूल करने के लिए कोई भी पैसे दे रहा है आपको? नहीं। कल पुलिस पूछ सकती है जाकिर ने। एक्चुअली मेरी उर्दू थोड़ी पुअर है ना। मेरी उर्दू भी पुअर है।
اسی لیے الحمدللہ آپ مجھے اور اچھا سمجھ رہی ہے. اگر آپ کی اردو اچھی ہوتی تھی تو شاید مجھے نہیں سمجھ پاتی. یہ اللہ کی مدد ہے کہ میری اچھی اردو نے, آپ کی اچھی اردو نے آپ مجھے اور بہتر سمجھ سکتے. میں ہندی اردو مکس بات کرتا ہوں. جی آپ کو کوئی بھی پیسے دے رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نہیں. ہاں, نہیں تو ہو سکتا ہے پولیس کر پوچھیں گے میں ذاکر نے کتنے پیسہ دیا آپ کو. ہوتا ہے کبھی کبھی قبول کرنے کے بعد ذاکر نے کتنے ڈالرز آپ کو دیے. کیونکہ پیسے کے دباؤ سے کسی کو اسلام قبول کرانا غلط ہے اسلام میں, اور اس دیش میں بھی غلط ہے. تو آپ اپنی مرضی سے کرنا چاہتے ہیں. جی ماشاءاللہ. تو میں انشاءاللہ دہراؤں گا عربی میں, آپ بھی اسے دہرائیے انشاءاللہ. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو ان ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. میں شہادت دیتی ہوں میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ اللہ کے علاوہ علاوہ کوئی معبود نہیں, کوئی معبود نہیں, اور میں شہادت دیتی ہوں محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے پیغمبر اس کے پیغمبر اور بندے ہیں. ہیں. ماشاءاللہ آپ کی انٹری ہو گئی, آپ کا داخلہ ہو گیا. شکریہ سر. وداؤٹ رشوت, وداؤٹ ڈونیشن. آج کل اسکول میں وہ ڈونیشن لیتے. اور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے انشاءاللہ دعا کروں گا کہ آپ کی جد و جہد کو قبول فرمائے اور آپ کو پی ایچ ڈی دے. پی ایچ ڈی مطلب گریجویشن مطلب جنت, پی ایچ ڈی مطلب جنت فردوس. میں اللہ سے دعا کروں گا کہ آپ کو جنت فردوس دے, اور میں دعا کروں گا آپ سے, میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ بھی میرے دعا کرے تاکہ مجھے بھی انٹری ملے جنت فردوس میں. سر ایکچولی آپ کو ڈھونڈتے ہوئے میں آپ کے جیسمین اپارٹمنٹ میں بھی گھس گئی تھی ایک بار. سر جاسمین اپارٹمنٹ میں گھس گئی تھی, اور آپ کے گھر پہ جا کے آپ کی بیٹی سے بات کی تھی, ذکرا سے. او ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. آپ کا نام کیا ہے؟ جی میرا نام مایا ہے. مایا ہے. ماشاءاللہ. میری بیٹی نے مجھ سے کہا نہیں. ماشاءاللہ. تھینک یو سر. انشاءاللہ. جزاک اللہ. شکر. جی مائک نمبر 5 میں کوئی خاتون ہوں نان مسلم. ہلو, میرا نام اوشا ہے, میں کاٹن گرین سے آئی ہوں. مجھے اسلام بہت اچھا لگتا ہے, میں دل سے قبول کرنا چاہوں گی. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ نان مسلم کے ہر ایک مذہب میں بچپن سے ہی بچوں کو ماں باپ سے سکھاتے ہیں, بتاتے ہیں کہ ہمارے بھگوان ہے, ایشور ہے, ہمیں ان کی پوجا کرنی چاہیے. ہم اس ماحول میں رہتے ہیں, جیتے ہیں. ہم سچ مان لیتے ہیں کہ ہم یہ سچ کیا ہے وہ پتہ نہیں چلتا کہ اللہ ایک ہے, اللہ کے جیسا کوئی نہیں, تو ان میں ایمان کیسے آئے گا؟ بہن کا سوال ہے کہ اکثر ہمارے گھر میں ہمارے والدین کہہ رہے ہندو مذہب میں سکھاتے ہیں کہ بھگوان ہیں اور اس کی پوجا کرنا چاہیے, مورتی پوجا کرنا چاہیے. تو ہمیں کیسا پتہ چلے گا کہ اللہ ایک ہے؟ ہمیں کیسا پتہ چلے گا کہ صرف ایک ہی اللہ کی عبادت کرنا؟ یہ آپ کا سوال ہے بہن, صحیح؟ بہن آپ اس کا جواب اگر دیکھنا چاہتے تو کتنے لوگ الحمدللہ آج ہی ماشاءاللہ 2 یا 3 لوگ نے شہادت دی, وہ بھی ہندو دھرم میں تھے. ان کے ماں باپ نے بھی انہیں سکھایا کہ مورتی پوجا کرنا چاہیے, لیکن وہ جب سچ اپنے سامنے دیکھے تو سچ کو قبول کیا. تو ہر انسان کو اللہ تعالیٰ, جیسے میں نے پہلے فرمایا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں سورہ فصلت میں سورہ نمبر 41 آیت نمبر 53 میں, سنوریم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین انہ الحق, کہ بہت جلدی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو, ہر انسانوں کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے دور تک, تاکہ واضح ہو جائے کہ حق کیا ہے. ایک بار حق واضح ہو گیا اور اگر انسان قبول نہیں کرتا ہے تو وہ دوشی ہے. حق واضح ہونے کے بعد جیسے میں نے پہلے کہا کہ بہت سے غیر مسلم سوچیں گے اگر میں مسلم بنا تو میرے والدین مجھے گھر کے باہر نکال دیں گے,
اگر میں مسلم بنا تو میرے دوست مجھے چھوڑ دیں گے, اگر میں مسلم بنا تو تجارت میں نقصان ہوگا. تو یہ چیزیں آپ کو روکتی ہے حق قبول کرنے سے. تو اللہ تعالیٰ آپ کا امتحان لے رہے ہیں کہ حق کو آپ قبول کرتے ہیں کہ نہیں. تو یہ آپ کے لیے امتحان ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ہر انسان مرنے کے پہلے جو بھی غلط کام کر رہا ہے, جو بھی ایشور کے علاوہ کسی کی عبادت کر رہا ہے, اللہ مرنے کے پہلے اس کے دل میں واضح کر لیتے ہیں کہ خدا ایک ہے, چاہے ڈائریکٹ چاہے انڈائریکٹ, چاہے کچھ ذریعے کے تھرو واضح تو کر دیتے. اور آج آپ یہاں موجود ہیں اس مجلس میں, اور میں نے پہلے بھی ثابت کر چکا ہوں کہ ہندو مذہب کی کتابوں کے ذریعے کہ خدا ایک ہے اور اس کی مورتی پوجا نہیں کرنا چاہیے. ابھی آپ کے پاس کوئی بہانہ نہیں کہ یہ کہنے کا کہ میں ہندو خاندان میں پیدا ہوں اسی لیے مجھے پتہ نہیں کہ خدا ایک ہے. آج کے پہلے اگر آپ نے میری تقریر نہیں سنی ہوتی اور یہاں موجود نہیں تھی تو ہو سکتا ہے آپ کے پاس پھر بھی بہانہ ہوتا کہنے کا کہ مجھے پتہ نہیں حق کیا ہے. آج تو بہانہ نہیں ہے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ مانتے کہ خدا ایک ہے؟ جی مانتی ہوں. آپ مانتے کہ بت پرستی مورتی پوجا غلط ہے؟ جی. آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر ہے؟ جی. تو الحمدللہ یہ 2 یا 3 چیزیں کافی ہے آپ کو اسلام میں داخل ہونے کے لیے. تو آپ مسلم بننا چاہیں گے؟ ہاں ضرور. آپ پہ کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے بہن؟ کوئی نہیں, کوئی بھی دباؤ؟ میں دل سے قبول کرنا چاہتی ہوں. ماشاءاللہ, دل اور ہوش و حواس سے. جی ہاں. کیونکہ زبردستی کرنا اس دیش میں حرام ہے, ہمارے مذہب میں بھی حرام ہے. آپ دل سے کرنا چاہتی ہے؟ جی ہاں. ہوش و حواس کے ساتھ؟ جی کوئی بھی مالی دباؤ نہیں, جی نہیں. کوئی بھی فزیکل پریشر نہیں. نہیں. انشاءاللہ میں کلمہ پڑھاؤں گا اور آپ اس کو دہرا سکتی ہے. ضرور. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو ان ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ سوری ورسولہ. ورسولہ. میں شہادت دیتی ہوں میں یہ شہادت دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے پیغمبر اور بندے ہیں. ماشاءاللہ آپ مسلم ہو چکی ہے, اور الحمدللہ میں انشاءاللہ چاہوں گا کہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ لیں خواتین کے شعبے سے اور اس کو پڑھیے. انشاءاللہ آپ کو اور ہدایت ملیں گی, اور میں اللہ سبحانہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کے اس جد و جہد کو قبول فرمائیں اور آپ کو اس دنیا اور آخرت میں سفلتا دے اور آپ کو جنت میں ڈالے انشاءاللہ. ہوپ دان مائک نمبر 1 سے پہلے میں ان بھائی کو دعوت دوں گا جنہوں نے ابھی اسلام قبول کیا کہ وہ تشریف لائیں اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے ہاتھ سے قرآن شریف کا ترجمہ لیں. واو. ایک تو مجھے نا اسلام میں یہ اچھا لگتا ہے کہ آپ قبول کرنے سے پہلے ہی آپ اس بیسیکلی انسان سے آپ پوچھتے ہیں اور وہ انسان اپنے پورے ہوش و حواس میں قبول کرتا ہے. تو آئی تھنک جب کبھی بھی ایسی نیوز آتی ہے کہ کسی کو زبردستی قبول کروایا گیا یا کسی نے زبردستی قبول کرا, آئی ڈونٹ نو کوئی اور سرکمسٹانسز بھی ہو سکتے ہیں, بٹ پرسنلی اگر کوئی اپنی مرضی سے قبول کر رہا ہے سو یہ اس کی چوائس ہے, اس کا رائٹ ہے. اسے ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ ایسا لگا ہوگا اسلام کے لیے کہ جو وہ کرنا چاہ رہا ہے. اینڈ آلسو ہر ریسپیکٹ کی ہمیں ہر ریلیجن کی ہمیں ریسپیکٹ کرنی چاہیے. اسلام از آلسو ون آف دا بگیسٹ اینڈ گریٹسٹ ریلیجن ان دا ورلڈ, اینڈ اگر کوئی اپنی مرضی سے قبول کر رہا ہے مجھے لگتا ہے اس بندے کو آزادی ہے کہ وہ قبول کرے. بٹ جیسے میں نے بولا سب سے اچھی بات مجھے اس میں یہی لگی کہ قبول کرنے سے پہلے آپ خود گواہی دیتے ہیں کہ آپ اس چیز کو قبول کرنا چاہ رہے ہیں بنا کسی پریشر کے, بنا کسی دباؤ کے. سو دس از سم تھنگ ویری گڈ. اینڈ ذاکر نائک صاحب کی تو بات ہی کچھ اور ہے. سو اوور آل بہت اچھی ویڈیو تھی, مزہ آ گیا سن کے, مزہ آ گیا یہ دیکھ کے کہ کیسے اسلام
قبول کرتے ہیں, کس طرح سے وہ کلمہ پڑھا جاتا ہے اور آپ اسلام کے ہو جاتے ہیں, تو بہت انٹرسٹنگ ہوتا ہے. یہ بہت ایزی بھی ہوتا ہے مجھے لگتا ہے, آئی تھنک بہت ایزی ہوتا ہے آپ اگر کنورٹ کرنا چاہیں تو. سو آل دا لو ٹو مائی اسلام فیملی اوور ہیئر, اینڈ کیونکہ مجھے بھی پرسنلی اسلام بہت پسند ہے. سو لاٹس آف لو, چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں. دس واز اگین ون آف دا بیسٹ ویڈیوز, سو تھینک یو سو مچ فار آل یور لو اینڈ سپورٹ. سو میں ملتی ہوں آپ سے اگلے ویڈیو میں, تب تک کے لیے جے ہند, نمستے, ست شری اکال. آپ سب اپنا دھیان رکھیے گا.